جب ماضی کی تک یادوں کو یاد کر کے یا پھر کسی کے دیے ہوئے دھوکے کو یاد کر کے اپنی وفاؤں محبتوں کی اس طرح بے قدری دیکھ کر جب تم اکیلے کمرے میں گھنٹوں بیٹھ روتے ہو نا، تو یاد رکھو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ یا بندی کیوں رو رہا ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور آپ کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرشتے واپس جا کر اللہ سے فرماتے ہیں، یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہا ہے، کہ جاؤ اسے چپ کراؤ۔ جب وہ فرشتے آتے ہیں آپ کو چپ کراتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی چپ نہیں ہوتے اور روتے رہتے ہیں، کیونکہ تکلیف کی شدت ہوتی ہی اتنی ہے کہ ہم چپ ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم رو رہے ہیں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر، تو ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ فرشتے واپس اللہ کی طرف جاتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا بندہ بہت زیادہ رو رہا ہے، آپ کی بندی بہت زیادہ رو رہی ہے اور یہ چپ نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یاد رکھنا، جس چیز نے اسے یا جس چیز کی وجہ سے یہ تکلیف میں ہے اور رو رہی ہے، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں اسے اتنا دوں گا کہ یہ ساری تکلیفیں بھول جائے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ جب آپ کی امید کو کوئی توڑ کر چلا جاتا ہے نا، تو آپ مت سوچا کریں کہ کسی نے نہیں دیکھا یا پھر کسی نے حساب نہیں رکھا۔ اللہ نے حساب رکھا ہے۔ آپ کو اس ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ اب تو زندگی بس یہیں پر ختم ہو گئی، کیونکہ آپ نے ساری امیدیں، محبتیں، وفائیں ایک انسان پر نچھاور کی ہوتی ہیں، اور اس انسان کو ہی اپنی زندگی مان کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ انسان ہے تو ہم ہیں، نہیں تو ہم نہیں، اور پھر وہ بے قدر انسان اس طرح سے آپ کو رلا کر چلا جاتا ہے کہ ایک بار وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا کہ جس کو میں چھوڑ رہا ہوں وہ مجھ پر کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کا آپ نے سوچا تک نہیں، وہ تو اپنی خوشیوں میں مست ہے۔ لیکن کب تک؟ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا، کیونکہ اللہ حساب رکھتا ہے۔ اللہ بھولنے والا نہیں، آپ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو اللہ کبھی نہیں بھولتا، چاہے وہ لوگ آپ کو ابھی خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن تب تک جب تک آپ کو صبر نہیں آ جاتا۔ یقین کریں جب شان والے کو صبر آ جاتا ہے نا، وہیں سے اللہ کا انصاف شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے نا، تو پھر انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے میں راضی ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اب جو تیری رضا وہ میری رضا۔ پھر اللہ پاک بھی اس صابر انسان کے لیے ایسے وسیلوں سے اس کی خوشیاں لاتا ہے کہ وہ انسان اپنے اوپر بیتی ہوئی ساری تکلیف کی شدت بھول جاتا ہے، اور پھر اللہ اسے ایک مہکتے چہچہاتے آنگن کو آپ کے حوالے کر دے گا، جہاں آپ کی کہہ گھومتے ہوں گے۔ اور یقین رکھیے اللہ نہیں بھولا آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی بھی معاملے میں آپ کو بے سکون کیا ہو، اور وہ خود سکون سے رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھلے ہی آپ کو لگے کہ وہ لوگ بہت خوش ہیں، بھلا وہ آپ کو کیوں بتائیں گے ہم خوش نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں؟ نہیں بتائیں گے، بالکل بھی نہیں بتائیں گے۔ وہ کیسے بتائیں گے کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا، آج وہ خود بھی بے سکون ہے؟ اللہ پاک ان کا سکون چھین لیتا ہے جو کسی اور کو بے چین کرتے ہیں، جو کسی اور کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی خوشیوں میں برکت نہیں ڈالتا، کیونکہ اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے یہاں نہ تو وکیل خریدے جا سکتے ہیں اور نہ ہی جج خریدے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے یہاں تو صرف انصاف کا ترازو تولا جاتا ہے۔ بس آپ بھی یقین رکھیں آپ کے حصے کی خوشیاں آپ کو بہت جلد ملے گی۔ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اتنا دوں گا اپنے بندوں کو کہ وہ اپنے اوپر بیتی ہوئی ساری تکلیف کی شدت بھول جائے گا، تو پھر آپ کیوں اداس ہیں؟ آپ خوش رہیں، آپ مسکرائیں، آپ چہچہائیں کہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ بس صبر کریں، آپ کی آنسویں رائگاں نہیں جائیں گے، آپ کی تکلیف میں گزاری ہوئی گھڑیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ اللہ آپ سے بہتر لے کر آپ کو بہترین سے نوازتا ہے، اور پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے کئی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔